الہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضل شہر رمضان وہو شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ الاجابۃ والعتق من النار۔ عزیزان گرامی، ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو چکے ہیں اور اس مہینے کا عشر اولا پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق رحمت الہی سے مخصوص ہے، اور ہمارا یہ شیوہ رہا کہ ہم جب بھی کسی کام کا آغاز اور اس کی ابتدا اور شروعات کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے، ذکر رحمان سے اور ذکر رحیم سے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہماری ذات، ہمارا وجود ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اس کی مہربانیوں کا محتاج ہے، اس کے کرم کا محتاج ہے، دنیا میں بھی محتاج اور آخرت میں بھی محتاج۔ شاید یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی خصوصی تاکید ہمارے لیے ہے اور تمام شیعوں کے لیے ہے کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرو، ابتدا کرو، شروعات کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے، اللہ کے پاک اور مقدس ناموں کے ذریعے سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کا قول لوگوں کو سنایا کہ کل امر ذی بال لا یذکر بسم اللہ فیہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام کہ جس کا آغاز، جس کی ابتدا اور شروعات بسم اللہ کے ذریعے نہ کی گئی ہو، وہ کام ابتر ہوتا ہے، وہ کام ناقص ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچے، ہمارا کام مکمل ہو، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے کام سے پہلے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، اس کی ابتدا جو ہو تو اللہ کے اس رحمان و رحیم کے پاک اور مقدس نام کے ذریعے سے۔ ایسے یہ پاک نام لینے سے فائدہ ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میری امت کو میدان محشر میں پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، تو اس وقت ان کے اعمال کو جب ترازو میں تولا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا، تو تھوڑی نیکیاں ہوں گی لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، ان کی گرانی بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس وقت کے جو میدان محشر میں دیگر انبیاء کی امتیں ہوں گی، وہ امتیں اپنے انبیاء سے کہیں گی کہ آخر وہ یہ وجہ کیا ہے کہ آخری نبی کی امت ان کی نیکیاں تھوڑی ہوتی لیکن وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ انبیاء جواب دیں گے چونکہ ان کی عادت یہ تھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے تھے تو اللہ کے پاک و پاکیزہ تین ناموں کے ذریعے سے، اللہ، رحمان اور رحیم، یعنی جب بھی کسی کام کی ابتدا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے۔ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے کہ جو ان کی نیکیاں تھوڑی ہیں لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اتنا ہی نزدیک ہے کہ جتنا آنکھوں کی سیاہی سے سفیدی نزدیک ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ اللہ کے پاک و پاکیزہ نام کی برکت، اس رحیم کے ذکر کی برکت، رحمان کے ذکر کی برکت کہ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ بخش ہے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ دینے والی ہے۔ اسی طریقے سے دعائے کمیل کی شرح، بہت سی ظاہر سی بات کئی ایک شرح ہیں، اس میں آغائے انصاریان کی ایک شرح، اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت روایت نقل کی کہ بروز قیامت ایک بندے کو پیش کیا جائے گا میدان محشر میں کہ جس کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا۔ اب اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، گناہوں کا نامہ اعمال،
چونکہ اب اس کی عادت یہ تھی کہ دنیا میں جب بھی کوئی کام کرتا تھا، کسی کام کی شروعات، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کہتا تھا، اس کے بعد کام کی ابتدا کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کو گناہوں کا نامہ اعمال دیا جائے گا، لینے سے پہلے وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اپنے نامہ اعمال کو لے لے گا۔ پھر جب اس کو وا کرے گا، کھولے گا، تو اس کے اندر کسی طریقے کا کسی گناہ کا ذکر نہیں ہوگا، معصیت کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ پورا نامہ اعمال سفید ہوگا۔ وہ کہے گا پالنے والے، اس نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ذکر ہے، میری کسی بھی برائی کا تذکرہ نہیں ہے، میری کسی بھی معصیت کو فرشتوں نے نہیں لکھا۔ اس وقت فرشتے یہ جواب دیں گے کہ یہ نامہ اعمال گناہوں کا نامہ اعمال تھا، معصیت کو لکھا گیا تھا، برائیوں کو لکھا گیا تھا، لیکن چونکہ لینے سے پہلے تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، لہذا ان پاک و پاکیزہ اور مقدس ناموں کی برکت کی وجہ سے اس رحمان و رحیم نے تیرے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا، گناہوں کو محو کر دیا۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ مختصر سی گفتگو سے نتیجہ جو نکلا وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی کام کا آغاز اور ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ بخش۔